اس قسم کی تحریک میں کام بہت باریکی سے کیا جاتا ہے۔ میں نے آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے سر سید کی اصلاحی تحریک کو آج کے USAID اور UK8 کے پاکستان میں چلتے ہوئے تعلیمی پروگراموں سے ملایا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے کہ اب زمانے کے ساتھ اہداف بدل چکے ہیں۔ اب ہم تعلیمی اداروں میں LGBT اور نشے کی بہتات دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف اسلامی تمدن سے بیزاری بھی صاف صاف نظر آتی ہے۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق اور پلٹتے ہیں۔ آرنلڈ نے عقیدت مندوں کے علمی اور ادبی تربیت میں مغربی تحقیقاتی طرز اور استدلالی انداز بھر دیا، جس کی وجہ سے یہ ٹرائیکا اسلامی عقائد میں تشکیک، تعویلات اور مغربی فکر کی تلقین میں مبتلا ہوا۔ سر سید احمد خان قرآن کی تعویل انگریزی فلسفہ اور سائنس کے مطابق کرنے لگے۔ معجزات، فرشتے، جنات، حتیٰ کہ شریعت کے کئی پہلوؤں کو عقلی تعویلات کے ذریعے کمزور کیا گیا۔ انگریز وفاداری کو مسلمانوں کی بقا کا راستہ قرار دیا۔ علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ کالج کے ذریعے نئی نسل کو اسلامی روایت سے کاٹ کر انگریزی ذہنیت دی۔ الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کو سر سید کے پیغام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا۔ ان کی مثنوی مد و جزر اسلام میں امت کے زوال کا رونا تو ہے، مگر اصل حل انگریزی تعلیم اور سر سید کی فکر کو بتایا گیا۔ حالی کی شخصیت کو مسلمانوں کے مصلح شاعر کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ سر سید کی فکر کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ شبلی نعمانی نے علی گڑھ تحریک کو علمی جواز فراہم کی، اپنی کتابوں اور سیرت نگاری میں مغربی تنقیدی اصول استعمال کیے۔ مولانا روم، امام غزالی اور دیگر اکابرین کو پیش کرنے کے باوجود ان پر بھی اورینٹلسٹ تنقید کا رنگ غالب رہا۔ دراصل شبلی نے علی گڑھ کی جدید تعلیمی ماڈل کو اسلامی پردہ دینے کی کوشش کی تاکہ مذہبی طبقے میں اس کی قبولیت بڑھ جائے۔